اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا وجود ماننا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ہم نے اس سے پہلے اس کو بیان کر دیا ہے. دنیا میں اصل میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے، یعنی دہریہ جس کو بولتے ہیں نا، وہ اللہ کو مانتے نہیں، بولتے کہ نہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، ہم کو نہیں ماننا ہے. تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن دنیا یہ جو بنی ہوئی ہے، یہ دنیا خود گواہی دیتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے. اور ایک عربی کی شاعر نے کہا ہے کہ بنانے والا ہے، اور دوسری گواہی وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز میں ایک نشانی ہے جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، یعنی اس کائنات کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اس میں نہیں ہے. تو اللہ کے وجود کو ماننا. پھر اللہ رب العالمین کی جو توحید ہے، توحید جو لفظ ہے مشہور لفظ ہے، کئی مرتبہ آپ سنتے ہیں. لفظی طور پر توحید جو ہے یہ عربی گرامر کے اعتبار سے مصدر بولتے ہیں اس کو. وحد یوحد توحیدا، کسی بھی چیز کو ایک ماننا، ایک جاننا. اور شرعی اصطلاح میں اگر دیکھیں گے، اللہ رب العالمین کو اس کی ذات، اس کی ربوبیت، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی الوہیت میں، اس کی عبادت میں ایک جاننا کہ وہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، وہ پوری کائنات کا اکیلے رب ہے، پوری کائنات میں وہ اکیلا ہی ہے جو عبادت کا حقدار ہے، اور وہ اکیلی ذات ایسی ہے جس کی ایسی صفات ہیں کہ وہ صفات کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی عبادت میں اور اس کی صفات میں واحد ماننا، یکتا ماننا، یہ توحید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ توحید کا علم حاصل کرنا سب سے بنیادی علم ہے. آج آپ دنیا میں دیکھیں یا مسلمانوں سے اگر آپ پوچھیں گے، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جن کو توحید کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے، توحید کے اقسام ہی نہیں معلوم ہے، توحید ان کو نہیں سمجھتی ہے. اس لیے بنیادی طور پر ہمیں توحید کا علم ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ پہلا علم ہے جس کو حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کتاب العلم میں ذکر کیا ہے. کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، باب العلم قبل القول والعمل. کوئی بھی چیز بولنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور اس کی دلیل جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. علم حاصل کرو، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا سچا معبود ہے. معبود تو دنیا میں بہت ہیں. ہم لوگ پڑھتے تھے جب، ایک سوال ہمارے استاد نے پوچھے، الہ جو ہے نا لفظ الہ، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود. استاد نے پوچھے کہ اس کی جمع کیا آئے گی، تو ایک بچہ بولتا جمع آئے گی نہیں اس کی. کیوں نہیں آئے گی؟ بولے ایک ہی اکیلا معبود ہے. تو حالانکہ یہ اچھی سوچ کہ معبود ایک ہی ہے، لیکن کیونکہ دنیا میں بہت سارے معبود ہیں، لوگ جن کو معبود مان رہے، تو الہ کی جمع ہے آلہہ. جیسے مکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت پیش کی تو وہ بوکھلا گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. عجیب نبی ہے یہ، پورے معبودوں کو ختم کر کے ایک اکیلے معبود کی عبادت کی دعوت دیتا ہے. ان ھذا لشیء عجاب، یقیناً یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب دعوت ہے لوگوں کے حساب سے. لیکن یاد رکھیں بنیادی طور پر ہمیں توحید کا علم کیوں حاصل کرنا ہے؟ اس لیے کہ یہ پہلی چیز ہے، بنیاد ہے. اس کو حاصل کرنا یہ بنیاد، جیسے ہم فاؤنڈیشن نہ ڈالیں اور چھت ڈالنے کی، دیوار ڈالنے کی کوشش کریں تو ناممکن بات ہے، ایسے ہی توحید جو ہے پہلی بنیاد ہے. اس کے اوپر عمارت بنائیں گے تو اسلام کی عمارت مضبوط ہوگی. اور توحید کو ہٹا، شاید آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا، کوئی عرب شخص ہیں، انہوں نے ایسی لکھا ہوا اینٹ کی طرح اینٹ بنا، اس میں لکھا نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ. پہلی اینٹ جو ہے وہ توحید لکھا ہوا ہے اس میں. اس کو ہٹائیں گے تو ساری چیزیں بگڑ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں.
تو پہلی اور اصل بنیاد جو ہے وہ توحید ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا علم حاصل کرنے کی جو بات کہی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جو پہلی وحی نازل کیا، کون سی تھی پہلی وحی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کیا مطلب ہے؟ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے شروعات ہے پڑھنا، اور اقرأ بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو یہاں پر پہلا لفظ آیا ہے رب، اس کے بعد کہا خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ وہ علم حاصل کرو جو تمہارے رب کو پہچان کروائے، تمہارے رب سے تمہارے رب کی پہچان تم کو کروائے، اور تخلیق سے، پیدائش سے علم کو جوڑا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا ہے۔ اس بات کا پیغام ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے رب کو پہچاننا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس کو، جو ننھے بچے ہیں، ننھے صحابی ہیں، ان کو سکھایا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اے بچے، میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں، ان کو یاد رکھنا، اللہ کے احکامات کو یاد رکھنا، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنا ہو تو اللہ رب العالمین سے مانگنا۔ اور جان لو کہ اگر پوری دنیا مل کے تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے، اتنا پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے۔ سب مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے۔ یہ پیغام ہے کہ بچوں کو پہلا علم توحید کا علم دینا چاہیے، ان کو اللہ رب العالمین کی پہچان کرانا چاہیے۔ ہر انسان کے لیے توحید کا علم کیوں ضروری ہے؟ اصول ثلاثہ آپ نے شاید سنا ہوگا۔ اصول ثلاثہ یعنی تین بنیادی چیزیں، کون سی ہیں یہ؟ قبر میں جو انسان سے سوال ہوں گے وہ تین بنیادی چیزوں کے بارے میں ہوں گے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ یہ شخص جن کو تمہارے بیچ میں بھیجا گیا تھا ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو پہلی بنیاد ہے وہ توحید۔ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ جس نے اللہ کو پہچانا ہوگا، دنیا میں صحیح معنوں میں رب مانا ہوگا، وہی انسان جواب دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر رٹ لیے، یاد کر لیے تو سوالوں کے جواب دے دیں گے، بلکہ انسان کی زندگی بولے گی۔ اس لیے ہمیں توحید کا علم حاصل کرنا لازم ہے۔ تو ہماری پہلی بنیاد توحید ہے۔ بچوں کو توحید کی دعوت دینا چاہیے، توحید کا علم سکھانا چاہیے۔ جب دعوت دینے کی باری آئے تو پہلی دعوت جو ہے وہ توحید کی دعوت ہے۔ آپ انبیاء کی دعوت دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں بار بار انبیاء کی دعوت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور کہا، جیسا کہ ایک آیت ہے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا یہ دعوت دے کر کہ تم لوگوں سے کہو اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان کی عبادت سے بچو۔ ہر نبی کی دعوت یہی ہے۔ لیکن ایک بہت بنیادی اور خاص بات یاد رکھیں، دوسری چیز میں ایک یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام انبیاء کی دعوت، پہلی دعوت توحید ہے، اور پھر آپ کے بعد اور قیامت تک جتنے دعات آئیں گے ان کی پہلی دعوت توحید ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو کیا کہا آپ کو؟ یا معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ تم اہل کتاب کی قوم کے پاس جا، ایسی قوم کے پاس جا رہا ہو جن کے پاس پہلے سے کتاب ہے، آسمانی کتاب ان کے پاس پہلے سے ہے۔ مطلب ان کو توحید تو بتائی گئی تھی، اس میں ان کے نبی نے توحید کی دعوت دی تھی، اس کے باوجود بھی پیارے نبی فرما رہے ہیں فَأَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ، سب سے پہلی دعوت جو دو گے تو وہ توحید کی دعوت دینے۔ دیکھیں اب جو بنیادی بہت اہم بات میں آپ سے کہہ رہا تھا وہ یہ،
اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت جب لوگوں کو دیں، یہ توحید کا علم خود حاصل کریں، اور توحید میں تینوں چیزیں شامل ہیں۔ توحید ربوبیت پہلی قسم ہے، توحید ربوبیت۔ دوسری کون سی ہے؟ توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ پوری کائنات کا اکیلا رب وہی ہے، اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسرا ہے توحید الوہیت، مطلب یہ ہے جب پوری کائنات کا رب خالق مالک مدبر وہی ہے تو عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، توحید الوہیت۔ تیسری ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ رب العالمین نے جو اپنے نام اور اپنی صفات بیان کیا ہے ان کو اس اعتبار سے ماننا کہ یہ صفت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے لوگ بہت ہیں، اوروں کو مشکل کشا مانتے ہیں، بگڑی بنانے والا مانتے ہیں، بیماری سے شفا دینے والا مانتے ہیں، سننے والا مانتے ہیں، دیکھنے والا مانتے ہیں، مختار کل مانتے ہیں، بہت کچھ مانتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ سننا صفت انسان کی بھی ہے، دیکھنے کی صفت انسان کی بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ توحید اسماء و صفات ہے، یعنی اس کی صفات کو ایسے ماننا کہ وہ صفت کسی کے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن میرے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میں نہیں دیکھ سکتا، آپ کے پیچھے کیا ہے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ایک حد تک آپ سن سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، آپ کو اچھی طرح سنانے کے لیے ہم نے مائک استعمال کیا ہوا ہے، ہماری باتوں کو آپ لوگ سن رہے ہیں لیکن باہر جو ہے وہ نہیں سن سکتے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، لیکن ہمارا رب جو سنتے اور دیکھنے کی طاقت، اس کی شکتی کیسی ہے؟ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چل رہی ہے، ہمارا رب اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کی چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، جو آپ کو آخری اور بنیادی بات آج کے درس کی میں جو آپ کو دے رہا ہوں، اللہ کا تعارف جب لوگوں کے سامنے پیش کریں تو سوکھا تعارف نہ پیش کریں۔ اللہ کی توحید جب لوگوں کو بتائیں تو اللہ کی توحید اس کی رحمت کے ساتھ بیان کریں، اس لیے کہ جب اللہ رب العالمین کی رحمتیں آپ لوگوں کو بتائیں گے تو ان کے دل میں رحمت آئے گی، ان کے دل میں محبت آئے گی۔ آپ سوچیں قرآن کی جو پہلی سورہ ہے اس میں اللہ کا تعارف، اللہ کی جو تعریفی کلمات ہم کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک ہے، وہ فیصلے کا دن بعد میں آئے گا، دنیا میں اس کی رحمتیں انسانوں کو دکھانا چاہیے۔ لوگ توحید جو بیان کرتے ہیں نا، ڈائریکٹ جو ہے آخرت کو بیان کرنا، ڈائریکٹ اس کے عذابات بتا دینا، وہ بات کی بات ہے۔ آپ جو ہے اللہ کی رحمت پہلے دکھائیں انسانوں کو، اور جب رحمت انسانوں کو دکھائیں بھی اور اپنی زندگی سے بھی دکھائیں کہ واقعی ہم اللہ کے ماننے والے ہیں تو ہمارے اندر بھی رحمت ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جب ہم رحمت کا مظاہرہ کریں گے تو ہماری بات کو آسانی سے لوگ سنیں گے۔ بہت پہلے کتاب میں ایک واقعہ پڑھا، کچھ دعات کی ٹیم جماعت جو ہے ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ساؤتھ انڈیا کا واقعہ ہے وہ، تو سفر کرتے ہوئے یہ لوگ پہلے سے ٹرین میں بیٹھے تھے، اسٹیشن میں جب ٹرین رکی تو کچھ لوگ، ایک غیر مسلم فیملی جو ہے وہ پلیٹ فارم میں کھڑے ہوئے تھے وہ لوگ، اور غالباً ان میں ایک ہی بزرگ آدمی تھے اور باقی خواتین تھیں، عورتیں تھیں، سامان بہت تھا ان کے پاس۔ تو وہ جو اندر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کیا کیے، رحمت کا مظاہرہ بتا رہا ہوں آپ کو، وہ لوگوں نے ان کی مدد کی ہے کہ ان کا سامان پلیٹ فارم سے اٹھا کر ٹرین کے اندر چڑھا دیے، بس اتنا کیے کہ سامان اٹھا کے گاڑی پہ سوار کر دیے، یہ لوگ پھر چڑھ گئے آسانی سے۔ تھوڑی دیر بیٹھے، بات چیت ہوئی تو انہوں نے توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کیا، اللہ کا تعارف، اسلام کی دعوت ان کو دیا، تو کہا دیکھیے ہم آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گی، ہم نہیں جانتے کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں وہ کون ہے کیا ہے،
اتنا جانتے ہیں کہ آپ نے جو ہماری مدد کیے ہو، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ہمارے لیے خیر خواہ ہو۔ آپ جو بھی بات بولو گے اچھی ہی بات بولو گے، غلط بات ہم کو نہیں بتاؤ گے، اس لیے ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں۔ یعنی صرف ایک چھوٹا سا عمل کہ وہ سامان اٹھا کر اندر رکھ دیے، یہ رحمت کا مظاہرہ ہے۔ کس کا مظاہرہ ہے؟ رحمت کا۔ یعنی آپ رحمت جب ہوگی تب آپ کسی کے کام آئیں گے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ہم کو دعا سکھلایا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر، کون دونوں پر؟ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسے ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اب دیکھیے یہ بات کیا ہونی چاہیے، اے میرے رب جیسے ان لوگوں نے مجھ پر رحم کیا ایسے تو ان پر رحم کر۔ دونوں جگہ رحم آنا تھا نا، بدلہ برابر ہونا چاہیے تھا، لیکن بول کیا رہے ہیں؟ کیا سکھایا اللہ نے؟ اے میرے رب میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی۔ تو یہ جو پرورش کا لفظ ہے نا، یہ بغیر رحمت کے نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی صفت ربوبیت بیان کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ سوچئے یہ اللہ نے پیغام یہ دیا ہے کہ اللہ کے پاس اگر صفت رحمت نہ ہو تو یہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں دے گا اللہ۔ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ ان کو مل رہا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ جو یہ بات کو جوڑا گیا ہے، امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی جو تفسیر کی ہے، اور اس تفسیر کے حوالے سے مولانا عزیر شمس رحمت اللہ علیہ، ابھی قریب میں ان کا انتقال ہوا، بہت زیادہ وسیع مطالعہ تھا ان کا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عربی اردو ساری تفسیریں پڑھی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کی جو تفسیر مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، وہ عربی میں بھی وہ تفسیر مجھ کو نہیں ملی۔ اتنی زبردست تفسیر انہوں نے کیا ہے۔ اور آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر، سورہ ترجمان القرآن کو پڑھ کر دیکھیں، بار بار ہر چیز میں انہوں نے رحمت کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی توحید کو اگر بیان کرنا ہے تو اس کی رحمت کے ساتھ بیان کیجیے۔ ماں باپ میں ایک جھلک دکھلایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی، اس لیے دعا جو سکھلائی گئی کہ جیسے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کیا ہے ویسے تو ان پر رحم فرما۔ یہ پیغام ہے، یہ سبق ہے کہ ماں باپ کے اندر اگر رحمت نہ ہو تو ماں باپ پرورش نہیں کریں گے۔ ان کو اگر یہ دل میں آ جائے کہ یہ بڑا ہو کے نہ جانے کیا کرے گا ہمارے ساتھ، تو وہ پرورش نہیں کریں گے بچے کی پرورش بدلے کی امید سے نہیں کرتے وہ ماں باپ، بلکہ صرف رحمت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اور اللہ بھی جو پوری کائنات کی پرورش کر رہا ہے وہ رحمت کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کی توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے تو اس کی صفت رحمت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ربوبیت کے فوراً بعد صفت رحمت کا تذکرہ کیا ہے۔ اپنی ذات کے بعد اللہ نے الرحمن الرحیم، اور اگر اس سے پہلے بھی اگر جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید ربوبیت سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اللہ، جو ایسا لفظ ہے جو اکیلا اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کا ذاتی نام صرف ایک ہے، اللہ۔ اپنے ذاتی نام کے فوراً بعد اللہ نے جو صفاتی نام ذکر کیا ہے وہ رحمان اور رحیم ہے۔ دو صفت، دو نام جو دونوں بھی رحمت سے متعلق ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پر ایمان باللہ میں ہمارے لیے سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کی توحید کا علم خود بھی حاصل کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی سکھائیں، جہاں تک ہو سکے انسانوں کو توحید سکھائیں، اور جس قدر ہو سکے پہلی دعوت توحید کی دیں، اور جب توحید کی دعوت دیں تو توحید کی دعوت کو رحمت کے بغیر نہ سمجھائیں، بلکہ رب کی رحمت کو توحید کے ساتھ ضرور بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توحید، اس کی رحمت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اس توحید کی دعوت کو تمام انسانوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔